الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، رمضان شریف کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے بعد شوال کا پہلا جمعہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے بعد ایک بندہ مومن کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصول اور ضابطے ارشاد فرمائے. آج کی نشست کے اندر ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیں گے. رمضان شریف گزرنے کے بعد ایمان والوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. پہلی حدیث پاک سنیے. رمضان شریف کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کے نام یہ پہلا حکم ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، وہ بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان گزر گیا، ثم اتبعہ ستہ من شوال، رمضان گزرنے کے بعد پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کی فضیلت بیان فرمائی، کانا کا صیام الدہر، یہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمایا ہے. رمضان شریف رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، وہ روزے ہم پر لازم اور فرض ہیں. وہ روزے کسی بھی صورت کے اندر ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ عبادت نفلی ہے، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا کرتے ہیں جس وجود کے اندر طاقت ہو وہ رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. اس کی سرکار الاسلام نے جزا بیان فرمائی، یوں ہوگا جیسے اس نے پورا سال روزوں ہی کے اندر گزارا ہے. اللہ رب العالمین پورے سال رمضان اور روزوں کی عبادت کا اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ کیوں ہے ایسا؟ سرکار الاسلام نے جوڑا ہے رمضان کو ساتھ، رمضان کے بعد پھر کہا شوال کے جس نے 6 روزے رکھے. یہاں پر محدثین ارشاد فرماتے ہیں چونکہ قانون شریعت ہے الحسنات بعشر امثالھا، ہر نیکی کو اللہ رب العالمین نے 10 گنا بڑھا کر کے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا ہے. کوئی بھی نیکی ہو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. رمضان شریف کا پورا مہینہ جس نے روزوں کے اندر گزارا، اگر اسے 10 گنا روزوں کو بڑھایا جائے تو یہ 300 دنوں کی گنتی پوری ہوتی ہے. اس کے بعد 6 روزے شوال کے اگر رکھ لیے جائیں تو مزید اسے 10 گنا بڑھایا جائے تو یہ 60 کی گنتی پوری ہوتی ہے. گویا رمضان گزرنے کے بعد جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے 10 گنا اس اجر کو بڑھایا جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک دوسری بڑی وجہ بھی سرکار الاسلام نے جو روزے رکھنے کی ارشاد فرمائی، اس حدیث سے اس وجہ کو سمجھا جا سکتا ہے. چونکہ رمضان شریف جیسے ہی گزرتا ہے شیطان تمام تر
اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ نیک بن جائیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ رمضان کا رنگ ان پر چڑھا رہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ جو تقویٰ کا پھول ان کے دل کے اندر کھلا ہے وہ برقرار رہے، وہ پوری طرح مسلمانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ روزہ یہ شیطان کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے، روزہ گناہوں کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان گزرنے کے بعد 6 روزے شوال کے اندر رکھنے کا حکم عطا فرمایا، تاکہ یہ جب رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گے، شیطان جو اپنے تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ عملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کے حملے ٹوٹ جائیں گے، اور اس کا جو مشن ہے وہ مشن دم توڑ جائے گا، کیونکہ رمضان جیسی برکت اللہ رب العالمین بندے کو پھر سے عطا فرما دے گا۔ آپ کو پتا ہے جیسے ہی رمضان شریف گزرتا ہے ہر گناہ سج دج کر مسلمانوں کے سامنے آ جاتا ہے، مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہیں، جھوٹ زبانوں سے نکلنے لگتے ہیں، غیبتیں عام ہو جاتی ہیں، ہر گناہ سج دج کر مسلمانوں کے سامنے آتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر شیطان سے بچنا مشکل تھا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کو ساتھ جوڑا کہ اگر ان نفلی روزوں کا وظیفہ کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین شیطان کے ان حملوں سے بندے کو حفاظت عطا کر کے جو رمضان کا رنگ چڑھا تھا اللہ اس رنگ کو باقی رکھے گا، اور پھر اس رنگ کا فیض پورا سال بندے کی زندگی کے اندر چلتا رہے گا۔ انہی روزوں کے متعلق یعنی ایک فقہ کا مسئلہ ہے اور ضابطہ اور اصول بھی ہے، شریعت نے کوئی قیاد نہیں لگائی جیسے ہی رمضان گزرے اور رمضان کے فوراً بعد یہ روزے رکھے جائیں۔ مثلا آج تک جس نے روزے نہیں رکھے تو کیا وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ ان روزوں کے متعلق قانون اور ضابطہ سماعت کر لیں۔ پورا شوال کا مہینہ جب جی چاہے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنے ضروری نہیں ہے، رمضان کے فوراً بعد رکھنے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھنا چاہیں، 2 دن چھوڑ کے رکھنا چاہیں، ہفتے میں 2 رکھنا چاہیں، جس طرح مرضی ہو، جس طرح تباہ ہو، جس طرح آسانی ہو، رمضان شریف کے بعد شوال کے مہینے کے اندر یہ 6 روزوں کی گنتی پوری کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی زندگی کا جو وظیفہ دیا، جو اپنی سیرت کے خوبصورت پھول ہمارے سامنے رکھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر نفلی روزے وہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا کرتے تھے، اور یہ سرکار الاسلام کی سیرت کا وہ خوبصورت باب تھا جو ہمارے لیے ایک خوبصورت پھول کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ شیطان کے خلاف اس کے جو ہتھیار ہیں انہیں توڑنے کے اندر ہمیں کامیابی میسر آئے، اور ہم شیطان کے خلاف لڑنے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں، کیونکہ روزہ بندے کو اندر سے مجبور کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں یعنی پیر والے دن کا روزہ رکھا کرتے، ایام بیعت 13، 14 اور 15 یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی حضور ان کے اندر روزہ رکھا کرتے، یعنی سرکار علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو باب ہے ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ روزے رکھنا، اور پھر ان روزوں کے ذریعے شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف گزرنے کے بعد ہمارے نام یہ پہلا سبق ہے۔ ویسے بھی جو نفلی روزہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہو ہر بندہ روزے دار ہوتا ہے، مسلمانوں کے متعلق گمان یہی رکھنا چاہیے، ہر بندہ روزے دار ہوتا ہے اور پھر ہر ایک روزے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب سارے روزہ نہ رکھ رہے ہوں ایسے ماحول کے اندر روزہ رکھنا یہ خاصا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو قائم رکھنا روزے کی عبادت پر یہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ارشاد فرمائے، اور 3 کاموں کی حضور نے جو جزا ارشاد فرمائی، کام چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جزا اس کی بہت بڑی ہے، بہت بڑی جزا سرکار علیہ السلام نے ان 3 کاموں کی ارشاد فرمائی۔ آئیے سنتے ہیں وہ 3 کام کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک کام جو ہمارے اس عنوان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام ارشاد فرمایا، ان یختلم الرجل فی لیلۃ البارد فیقوم فیغتسل، وہ بندہ جو سردیوں کی ٹھنڈی رات کے اندر سویا اور اس پر سوتے ہوئے غسل لازم ہو گیا، احتلام کے ذریعے غسل فرض ہو گیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے یہ اٹھے غسل کرے اور پھر اپنے آپ کو فجر کے لیے تیار کر لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اللہ کے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے یہ نہ اٹھے، سورج چڑھنے دے، دھوپ نکل آئے، فجر ضائع ہو جائے پھر یہ اٹھے،
اب یہ دونوں صورتیں ہیں، تیسرے کسی بندے کو خبر نہیں ہے. اب یہ معاملہ راز کا معاملہ ہے، صرف اسے پتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پتا ہے، کسی تیسرے کو اس بات کی خبر نہیں ہے. لیکن ایسے ماحول کے اندر جب سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات کے اندر بندے پر غسل لازم ہو جائے اور بندہ اٹھے کہ اے میرے اللہ تجھے پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں، میں تیرے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا راز ہوتا ہے، یہ والا عمل اس نے کیا تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اپنے بھلے کے لیے ہے. اس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاک کیا، نماز کے اپنے آپ کو قابل بنایا، مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنایا، لیکن یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے. محبوب فرماتے ہیں یہ چونکہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا اس کے درمیان نہیں آیا. رب کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس بندے کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ دیکھیے ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر للہیت پیدا ہو گئی، اخلاص مندی پیدا ہو گئی، صرف یہ کام رب کی رضا کے لیے ہے، کسی تیسرے کو اس کام کی خبر نہیں ہے. تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کام کی جزا اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرا کام سرکار فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ، سخت گرمی کا دن ہو اور بندہ نفلی روزہ رکھ لے. سخت گرمی کے دن کے اندر بندہ رب کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، کسی تیسرے کو نہ بتائے، صرف اس بندے کو پتا ہو اور صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہو. جب بندہ رب کی رضا کے لیے سخت گرمی کے دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی محبوب نے یہی بیان فرمائی، اللہ اس بندے کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کام چھوٹا سا ہے. حجاج بن یوسف وہ وقت کا بادشاہ تھا، جس وقت وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا اس کی ایک عادت تھی جہاں پر کھانا کھاتا اپنے ساتھ کسی مہمان کو ملا لیا کرتا. آج بھی مہمان کی تلاش کے اندر اس نے اپنے غلام کو باہر بھجوایا کہ کوئی مہمان تلاش کرو تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. جب وہ غلام باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک دیہاتی ہے، اعرابی ہے، درخت کے نیچے سویا ہوا ہے. اس اعرابی کو اس غلام نے بادشاہ کا پیغام بھجوایا کہ بادشاہ تمہیں یاد کر رہا ہے اور بلا رہا ہے. اعرابی اٹھا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بادشاہ نے دعوت اعرابی کے سامنے پیش کی کہ آؤ میرے دسترخوان پر کھانا کھا لو، میرے مہمان بن جاؤ، میں بادشاہ ہوں، تمہیں اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہا ہوں. وہ اعرابی کہنے لگا اے بادشاہ میں معذرت کرتا ہوں چونکہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کی دعوت قبول کر چکا ہوں. اس نے کہا تم نے، میں تو بادشاہ ہوں وقت کا، تو نے کس کی دعوت کو قبول کر لیا؟ اعرابی کہنے لگا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس گرمی کے دن میں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، چونکہ میں کریم کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں، اب میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھ سکا. چونکہ بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میری یہ عادت ہے مہمان نہ آئے میں کھانا نہیں کھا سکتا. ایسا کر نفلی روزہ ہے، کون سا فرض روزہ ہے، یہ روزہ توڑ دے، کل پھر رکھ لینا، نفلی روزہ ہے، اس پر تمہیں کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا. دوبارہ ایک قضا کرنی ہے وہ تم دوبارہ کر لینا. اس اعرابی نے، دیہاتی نے ایک جملہ بولا جو ہماری زندگیوں کے لیے ایک خوبصورت پھول بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے. کہنے لگا بادشاہ اگر کل تک تو زندگی کی گارنٹی دے دے تو پھر میں روزہ توڑ دیتا ہوں، اگر کل تک میں زندہ رہوں گا گارنٹی تیرے پاس ہے تو میں روزہ توڑ دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو گارنٹی میرے پاس نہیں ہے، کب موت آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ تو کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. خیر اس واقعے سے بھی ہمیں پتا چلا جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی بادشاہ کو سنائی کہ میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے سخت گرمی کے دن کے اندر جو بندہ دنیا میں روزے دار ہوتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کی گرمی سے اس بندے کو حفاظت عطا فرماتا ہے. تو رمضان شریف وہ تو فرض تھا، مہینہ گزر گیا، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہماری زندگی میں وہ والی برکت باقی رکھنے کے لیے، وہ والا فیض باقی رکھنے کے لیے جو رمضان کے اندر تقویٰ ہمارے وجودوں کے اندر پیدا ہوا اسے باقی رکھنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں. نفلی روزے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا لگاتار رکھنے ضروری نہیں ہے، جس طرح آسانی ہو یہ نفلی روزے رکھ کر پورے سال عبادت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بہت ضروری مسئلہ اور بہت عام مسئلہ، پہلے اس حدیث پاک کو مکمل سنیے. یعنی 3 کام تھے جو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائے اور ان تینوں کاموں کے اندر آپ دیکھیں گے صرف للہیت ہے، اخلاص مندی ہے، اللہ کو پتا ہے اور بندے کو پتا ہے. تیسرا کام کون سا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مسافر تھا، سفر پر نکل گیا، بیابان جنگل میں پہنچ گیا، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، صرف اکیلا یہ تھا، وہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ وہاں پر اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد خود ہی اس بیابان جنگل کے اندر
اللہ کے دربار کے اندر نماز ادا کی، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ نماز اخلاص والی نماز ہے، صرف رب کو پتا ہے، اس بندے کو پتا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ بیابان جنگل کے اندر اذان دے کے نماز پڑھنے والے بندے کے اللہ رب العالمین گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کی پابندی بھی اپنی زندگی میں یوں لانی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جس وقت آسانی کے اندر ہوں اس وقت نماز پڑھ لیں، مشکل میں ہوں تو نماز چھوڑ دیں۔ یعنی اتنی پختہ نماز ہماری ہو جانی چاہیے، جب ہم سفر پر جائیں تو ہمیں بار بار یہ خیال آنا چاہیے زور میں نے کس جگہ پر پڑھنی ہے، عصر میں نے کہاں پر پڑھنی ہے، مغرب میں نے کہاں پر پڑھنی ہے، عشاء میں نے کہاں پر پڑھنی ہے۔ یہ مسافری کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے اور ان کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے اور لذت ہوتی ہے، اور بعض اوقات سفر اس طرح کا ہوتا ہے بندہ بالکل اکیلا ہو اور وہاں پر جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کو جزا دیتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان تینوں کاموں کے اندر ایک چیز جو ہمیں مشترک نظر آئی اور وہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے اور وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کی سرکار اسلام بار بار تلقین کرتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ للہیت، اخلاص مندی، کام صرف رب کی رضا کے لیے کرنا۔ اب ان تینوں کاموں کے اندر جو عام چیز تھی وہ یہ تھی، کام تو معمولی تھے، غسل کر لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا، روزہ رکھ لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اب بیابان کے اندر نماز پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، روزے تو سارے رکھتے ہیں، غسل تو سارے کرتے ہیں، لیکن ان تین کاموں پر سرکار اسلام نے باقاعدہ جو جزا بیان فرمائی یعنی گناہوں کی معافی، اس کے اندر جو عام چیز ہے وہ ہے اخلاص مندی، وہ ہے للہیت۔ اپنے کاموں کے اندر للہیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، بندوں کی خاطر کام نہ کریں، دکھلاوے ریاکاری سے کام ہو جاتا ہے لیکن تباہ ہو جاتا ہے، جزا نہیں ملتی، بندہ تہی دامن رہ جاتا ہے، خالی رہ جاتا ہے، اعمال نامے کے اندر نیکی میسر نہیں آتی۔ اور جس کام کے اندر للہیت پیدا ہو جائے، اخلاص مندی پیدا ہو جائے، وہ کام بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ اپنی جناب سے اس بندے کو ڈھیروں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، صدقہ کر لیں، مسجد کی خدمت حاصل ہو جائے، مدرسے کی خدمت حاصل ہو جائے، کسی غریب کی بیٹی کی خدمت کر لیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لیں، کوئی بھی صالح عمل آپ کے وجود سے ٹپک پڑے تو اس عمل کے اندر یہ چیز لازم ہے کہ اس کے اندر للہیت پیدا کریں، اخلاص مندی پیدا کریں تاکہ وہ عمل ہو جائے اور باقی بھی رہے۔ عمل ہوتے ہیں لیکن للہیت پیدا نہ ہو، وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان حدیث کے 3 جملوں سے ہم نے ایک سبق یہ لینا چاہا۔ میں نے ایک دوسرا عام مسئلہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ گزرا، کچھ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں پورا رمضان شریف روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، کچھ ایسے ہیں جن کے روزے رہ گئے، روزے انہوں نے رکھے ہیں لیکن پورے نہیں رکھے۔ وہ رہنے والوں میں بھی پھر 2 قسم کے بندے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے روزے مجبوری کی بنا پر رہے اور ایک وہ ہیں جن کے روزے مجبوری کی بنا پر نہیں، بغیر عذر کے انہوں نے روزے چھوڑے ہیں۔ پھر جنہوں نے بغیر عذر کے روزے چھوڑے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا رکھ کر توڑ دیا۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے اور سننے والا ہے، ہمارے ہاں لوگوں میں ایک عام سی غلطی ہے اور مشترک سی غلطی ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے، روزہ رمضان گزرنے کے بعد یا رمضان ہی کے اندر روزوں کا کفارہ اور فدیہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی خلاصی کروا لی۔ ایک بات یاد رکھیے، فدیہ صرف اور صرف ایک بندے کا ہے۔ کون سا بندہ؟ شیخ فانی۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ بندہ جس کے وجود میں اب سکت نہیں رہی، بوڑھا ہے، 80 سال کا، 85 سال کا، 90 سال کا، ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے، اب وجود میں طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی بھی یہ روزے رکھ سکے۔ ایسا مریض بندہ، ایسا بوڑھا بندہ جس کے وجود میں طاقت ختم ہو چکی ہے، دوبارہ کبھی بھی امید نہیں کہ روزہ رکھے گا، صرف اس بندے کا فدیہ ہے۔ یا وہ بندہ جو بیمار تھا، بیماری کی حالت میں اس کے روزے رہ گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا، رمضان شریف میں بیمار ہوا، روزے اس کے رہ گئے، دنیا سے چلا گیا، اب اس کا فدیہ ہوگا۔ باقی جتنے صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کا فدیہ نہیں ہوتا۔ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہیں روزہ قضا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر قضا کی 2 صورتیں ہیں، اگر تو روزہ رکھ کر جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، روزہ رکھا، قائم نہ کر سکا، جان بوجھ کر بغیر عذر بغیر مجبوری کے توڑ دیا، اب صرف روزے کے بدلے روزہ نہیں بلکہ اب روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی یہ سزا ہے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا تھا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کوئی عذر شرعی نہیں تھا۔ اگر عذر شرعی ہو، مثلا بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی صحت اس طرح کی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ توڑ دو، انجیکشن اس نے لگوا لیا ہے، کوئی بھی اس طرح کا، یہ سارے عذر شرعی ہوتے ہیں۔ اس میں روزہ ٹوٹ جائے
تو بعد میں کفارہ نہیں، فقط ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے مسئلہ کیا عرض کرنا چاہا، جن احباب کے روزے رہتے ہیں رمضان شریف میں 10 روزے رہ گئے، 5 روزے رہ گئے، 6 روزے رہ گئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ فرض ہے، یعنی روزہ فرض ہے، یہ والا بوجھ لے کے آپ قیامت میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ آپ صرف یوں کہیں اللہ معاف کر دے میرے روزے رہ گئے، خلاصی نہیں ہے۔ توبہ اس وقت صادق ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے جب توبہ جس معاملے میں کی جا رہی ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے۔ یہ ہم نے جو جرم کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، ہم نے ایک جرم کیا ہے، اب اس جرم پر ہم نے روزہ رکھنا ہے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ اب جو جرم کیا تھا اس جرم کی علادہ سے توبہ کرنی، یہ نہیں کہ جرم کرنے کے بعد صرف ہاتھ اٹھانے سے وہ جو روزے رکھے تھے یعنی رہ گئے تھے روزے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے یہ مسئلہ اس لیے عرض کرنا چاہا کہ رمضان شریف کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد ایک بات ضروری یہ والی، جس کے روزے رہتے ہوں وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ وہ بزرگ لوگ یعنی جو اب روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی گرمیوں کا موسم ہے روزے نہیں رکھ سکتے، وہ سردیوں کا انتظار کریں، جب دن مختصر ہو جائے، گرمی نہ ہو، اس میں اگر وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنی گنتی پوری کریں گے۔ پورے سال کے اندر جس موسم میں بآسانی روزے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مریض ہے سخت گرمی کے اندر اسے روزہ تکلیف دیتا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کا بھی فدیہ نہیں ہے۔ اگر وہ سردیوں کے موسم میں رکھنے کے قابل ہے تو اسے اپنا روزہ وہ والا رکھنا پڑے گا۔ تو جن کے روزوں کی گنتی رہتی ہے، ہماری مائیں بہنیں مخصوص دنوں کے اندر جہاں پر انہیں نماز معاف ہوتی ہے ان کے روزے رہتے ہیں، تو روزے معاف نہیں ہوتے، اس وقت روزے رکھ نہیں سکتی، روزے معاف نہیں ہوتے، بعد میں یہ روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے۔ 10 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، جتنے دنوں کے روزے رہ گئے یہ روزوں کی گنتی پوری کروانا یہ شور کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور یہ شور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ احکام شریعہ کو سمجھنا، جاننا، پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے اندر اپلائی کروانا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے مذہبی، جو ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لگائی ہے۔ یہ میں نے ایک دوسرا جو عام مسئلہ تھا آپ کے سامنے عرض کیا، نفلی روزے بھی رکھیں، لیکن جس بندے کے رمضان کے روزے رہتے ہوں اسے میرا مشورہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزوں سے پہلے اپنے وہ فرض روزے پورے کریں۔ ہو سکتا ہے 6 روزے رکھ کے فارغ ہوں، ساتھ ہی موت آ جائے، تو فرض کا بوجھ اگر نفلی نہ رکھے تو قیامت والے دن پوچھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں رکھے، نفلی رکھیں گے تو اپنا فائدہ ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہم پر لازم نہیں ہوتے، جو لازم ہے انہیں رکھنا اور انہیں قائم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ جن کے روزے رہ گئے ہوں اور قضا رہتی ہو 2، 4، 5 روزے، تو انہیں چاہیے شوال کے 6 روزوں سے پہلے وہ فرض والے روزے ان کی گنتی پوری کریں، اس کے بعد یہ شوال کے روزے رکھیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے فضل سے رمضان کا پورا مہینہ روزوں میں گزارا ہے تو انہیں چاہیے کہ نفلی روزے رکھ کر پورے سال کی عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ آخری بات آج کی اس نشست کے اندر وہ یہ ہے کہ رمضان شریف رحمتوں والا مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا، جدا ہو گیا، معلوم نہیں اگلی دفعہ رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے۔ تو ہمیں جو شریعت نے، ہمیں جو قرآن نے ضابطہ اور اصول دیا ہے، کیا ہم نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں حرام حلال میں فرق کرنا ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں نظر صاف رکھنی ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں فقط جمعے میں آنا ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آئیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، ہم نے کب تک اللہ کے دربار میں آنا ہے؟ کیا کوئی موسم ہے اللہ کے دربار میں آنے کا؟ مخصوص مہینہ ہے اللہ کے دربار میں آنے کا؟ جی نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، اے بندو اس وقت تک رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، خاص موسم میں نہیں، خاص جمعے کے اندر نہیں، تب تک جب تک سانس میں سانس باقی ہے تمہیں اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا۔ یہی اعلان حضرت عیسیٰ بنگوڑے کے اندر کر رہے تھے، جب آپ نے بنگوڑے کے اندر اللہ رب العالمین کے جو آپ پر انعامات تھے ان انعامات کی آپ نے گنتی کی، ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کی، میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، لیکن کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، سانس میں سانس باقی ہے، اللہ میں تیرے دربار میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ یعنی نبی کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ موسم اچھا ہو تو بہت اچھا، یعنی رمضان کا موسم ہو، مہینہ رمضان کا ہو تو بہت اچھا، لیکن رمضان گزر جائے، شوال بھی اسی کا مہینہ ہے، رمضان گزر جائے باقی سارے مہینے اسی کے مہینے ہیں، ہر مہینے میں
اللہ کے دربار میں آتے رہنا, سجدہ کرتے رہنا, 5 وقت حاضری لگا کے اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے رہنا, یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو, یعنی میں ہر بار یہی کہتا ہوں, جو آپ نے رمضان میں کمائی کی ہوتی ہے کہیں وہ شیطان لوٹ کر نہ لے جائے. یہ بڑا ہوشیار ہے, بڑا ہوشیار ہے. ہر بندے کی سانس کے ساتھ, جو ہماری سانس کی خون کی نالیاں ہیں نا, ان کے ساتھ کے شیطان چلتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, روک دیتا ہے. اب دیکھیے نا, وہ برکت ساری ختم ہوگی. یہی مسجد تھی, یہی محلہ تھا, یہی جگہ تھی, کتنی رونق ہوتی تھی, کتنے لوگ ہوتے تھے. اب بالکل معمولات پر اپنے وہی پرانے لوگ جن کی پیشانیاں اللہ کے دربار میں جھکتی تھی, یعنی ہیں نیک لیکن کم ہیں, وہ آئیں گے. انہیں حفاظت کرنا, انہیں اپنے آپ کو بچانا, شیطانی ہتھکڑوں سے محفوظ رکھنا, خاص کر کے دعاؤں کے اندر مانگنا, اے میرے اللہ اگر میں تیری بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں, میرے اللہ اب کرم کرنا, مجھے اٹھنے نہ دینا, آتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یہ مانگنا بھی کوئی چیز ہوتا ہے, اللہ کے دربار سے استقامت مانگنا, اللہ کے دربار سے سجدے کی توفیق مانگنا, اللہ کے دربار سے جسے اللہ پسند کرتا ہے اس سے اللہ اپنے گھر کا راستہ عطا فرماتا ہے. کتنا یعنی بدبخت وہ بندہ ہے جس سے اللہ رب العالمین اپنا گھر چھین لیتا ہے. یہاں وہ پوچھتے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آتا, اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نہ آئے, اسے رب نے پسند نہیں فرمایا. تو دعاؤں کے اندر اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگنی چاہیے, استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا, ہمیں پسند کرنا کہ ہم تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے رہیں. اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت کے ساتھ رمضان شریف کے بعد عبادات کی توفیق نصیب فرمائے. جو میں نے 3 حصوں کے اندر اپنی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی, نفلی روزے, اس کے بعد رمضان شریف کے جو فرض روزے رہ گئے جن کا فدیہ نہیں بنتا, یعنی صرف بوڑھا بندہ جو اب کبھی بھی روزے رکھنے کے قابل نہیں, صرف وہی فدیہ دے گا, یا فوت شدہ بندہ وہی فدیہ دے گا. باقی جس کے رمضان کے روزے رہ گئے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کی کوشش کرے, اور نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے وہ اپنی قضا کو مکمل کر لے. اور تیسری بات یہ, جیسے رمضان کے اندر اللہ نے ہم پر کرم کیا, فضل کیا, جو تھوڑا بہت تقویٰ اللہ نے ہمیں دیا اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اس پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر چونکہ 2 چھٹیاں ہو گئی تھی, درس قرآن میں ہمارا سورۃ فاتحہ کا جو درس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ہم ابتدا کریں گے. مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا. تمام آل محبت سے جو قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں نیک محفلیں ہوتی ہیں, یہاں پر اپنی حاضری, یہاں پر پابندی کی کوشش کریں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ بندہ علادہ ہو نا تو شیطان بندے کو لوٹ لیتا ہے. جماعت کی شکل میں آئے, اجتماع میں بیٹھے, جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا اتنا زیادہ نزول ہوتا ہے. اور علم کی محفل, یہی وجہ ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں, چونکہ 2 منٹ میرے پاس ہیں, میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں. میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو دیہاتی بندے ہوتے ہیں نا, دیہات میں رہنے والے, ان کے دل سخت ہوتے ہیں, اور جو شہری بندے ہوتے ہیں, شہر میں رہنے والے, ان کے دل نرم ہوتے ہیں. راز کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ محدثین اپنی کلمے اٹھا کر لکھتے ہیں دیہات والوں میں کیا بات ہے, کیا عیب ہے, ان کے دل سخت ہیں, اور شہر والوں کے اندر کیا خوبی ہے, ان کے دل نرم ہیں. اور وہ خوبی اگر شہر سے نکل کے دیہات میں چلی جائے, دل دیہات والوں کے نرم ہو جاتے ہیں. اور وہ خوبی جس کی وجہ سے شہر والے لوگ رحمت والے ہوتے ہیں, وہ خوبی اپنے وجود سے نکال دیں, ان کے دل سخت ہو جائیں گے. کون سی خوبی ہے وہ؟ محدثین نے لکھا خوبی یہ ہے, دیہات والوں کے پاس علم کے ذرائع کم ہوتے ہیں, قرآن کی محفل میں جانا کم ہوتا ہے, قرآن سکھانے والے کم ہوتے ہیں. جہاں پر قرآن نہیں کھلتا وہاں کے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں, اور جہاں کی قرآن آواز دیتا رہتا ہے وہاں اللہ قرآن کی وجہ سے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ قرآن کی رحمت ہمارے پاس ہے. آئیے اس صحبت کے اندر بیٹھیے, اپنے دلوں کو نرمی دیجیے. یہ نہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں قرآن کھلا ہے تو بس دل نرم ہوتا رہے گا, نہیں. جب تک بزم میں آئیں گے نہیں, جب تک زانو پھیلائیں گے نہیں, جب تک اپنے دامن کو پھیلا کر کے قرآن کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں, اس وقت تک تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان بزموں میں ہمیں آتے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا